بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں بحث اس میں چل رہی ہے کہ اگر دو بندے آپس میں ٹکرائیں تو ان کی دیت کس پر ہوگی۔ ٹکرانے والے کبھی پیدل تھے اور کبھی راستہ تنگ تھا، کبھی راستہ تنگ نہیں تھا۔ آج کے درس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر دو گھوڑے سوار آپس میں ٹکرا جائیں، گھوڑوں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر کہتے ہیں بھائی گھوڑے تو سواری میں استعمال ہوتے ہی ہیں، لیکن اونٹوں پر بھی سواری ہوتی ہے، اور جناب جو ہے کیا ہے گدھوں پہ بھی سواری ہوتی ہے یا ہوتی تھی۔ آج کل دو موٹر سائیکلیں بھی ٹکرا سکتی ہیں، دو کاریں، دو ٹرکیں، دو بسیں، کیا ہوگا فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہر ایک پر جو ہے کیا ہے وہ جناب وہ آدھی دیت ہوگی، کیونکہ ٹکرانے کے دونوں مجرم ہیں، تو جرم کی وجہ سے آدھی ان کی دیت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور آدھی دیت دوسرے پر لاگو ہوگی۔ اسی طریقے سے گھوڑوں کی قیمت بھی جناب وہ ان کے ذمہ آ جائے گی۔ ایک گھوڑا 50,000 کا ہے، ایک 50 لاکھ کا ہے، تو 50 لاکھ والے کو لازمی ہے کہ جناب ہم جو ہے کیا ہے وہ 49 لاکھ اور 50,000 دیں گے، 50,000 کٹوتی کر لیں گے۔ البتہ یہ دیت اس وقت ہوگی جب وہ جان بوجھ کر آپس میں ٹکرائیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جانور کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں، گاڑی کا بریک فیل ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بیچ میں انسان آ گیا جس کو دونوں بچانا چاہتے تھے، پھر جا کے آپس میں ٹکرا گئے، تو کہتے ممکن ہے کہ یہاں پر پھر کوئی دیت نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر سوار بندہ پیدل انسان کو ٹکر مارے تو اس میں بھی دیکھی جائے گی کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر غلطی دونوں کی ہے تو پھر آدھی آدھی دیت اپنی غلطی کی وجہ سے ساکت ہو جائے گی، آدھی آدھی دیت دینی ہوگی۔ اور اگر ٹکرانے والے آزاد نہ ہوں بلکہ دو عبد ہوں اور دونوں بالغ بھی ہوں تو پھر کہتے ہیں ان کا خون جو ہے کیا وہ رائے گان چلا جائے گا۔ مزید اس کی عبارت ہم پڑھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گولی مار رہا تھا، تیر مار رہا تھا، اور اس نے کہا بھائی ہوشیار ہو جاؤ میں تیر چلا رہا ہوں، کوئی میرے سامنے نہیں آئے، اس قسم کی آواز دے کر اس نے تیر مارا اور کوئی اس کے سامنے آ گیا تو اس کی دیت لازم نہیں ہے۔ اور اگر ایسی اس نے آواز نہیں لگائی، لوگوں کو متنبہ نہیں کیا، پھر کسی کو تیر گولی لگ گئی تو یہ شخص ضامن ہے اور دیت دینی پڑے گی۔ پھر کہتے ہیں اگر ایک شخص اوپر سے گرا اور نیچے کوئی بیٹھا تھا اس پر، اور اس نے قصد بھی یہ کیا تھا کہ میں اس کے اوپر گرتا ہوں تاکہ اس کی گردن ٹوٹ جائے، یہ مر جائے، یا اس قسم کا مسئلہ، تو اوپر والے شخص نیچے والے شخص کے دیت کا ضامن ہوگا۔ لیکن اگر اوپر والے شخص کسی ارادے کے ساتھ نہیں گرا بلکہ ہوا نے اس کو پھینک دیا، یا جو ہے کیا ہے اس کا پاؤں پھسل گیا اس لیے گرا اور دوسرا مر گیا، تو ایسی صورتحال میں ممکن ہے کہ بیت المال سے اس مرنے والے فارسین اگر ہوں یہ دونوں شخص جو آپس میں ٹکرائے ہیں گھوڑے سوار، پھر کہتے ہیں بھائی گھوڑے سوار نہیں بل مطلق و راکب، بلکہ مطلق کسی بھی چیز پہ سوار ہے، کار میں، موٹر سائیکل میں، سائیکل میں، کان علی کل منہما، تو ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک پر ہوگا مضافن الی نصف دیہ، آدھے دیا تو ہے ہی، اس سے بڑھ کر نصف قیمت فرس الاخر، دوسرے کے گھوڑے کی آدھی قیمت دینی ہوگی۔ ان تلفت بتصادم، اگر وہ دوسرا گھوڑا تصادم کی وجہ سے تلف ہو گیا، اگر تصادم میں بچ گیا پھر آگے دوڑا کوئی گاڑی اسے لگی مر گیا تو پھر اس کا یہ شک ضامن نہیں ہے۔ وہ یک و تقاس، پھر ان دیتوں کو ادلا بدلا کر کے وہیں کٹوتی کر لیں گے، باقی قیمت میں جو ہے کیا ہے جس کے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے وہ رجوع کرے گا۔ وہ یرجع صاحب الفضل، اور جو ہے کیا ہے جس کے گھوڑے کی قیمت اضافی ہے وہ رجوع کرے گا دوسرے کے ولی پر۔ ہاذا، یہ جو ہم ضمانت کی بات کرتے ہیں، اذا استند الصدم
الا اختیارہما، جب یہ ٹکراؤ انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہو تو. اما لو غلبتہما دابتان، لیکن اگر ان دونوں سواروں پر جانور جو ہے کیا ہے وہ غالب آ گئے، یعنی جانور بے قابو ہو گئے، اوہتو میں لکونہو کذالک، تو بھی احتمال ہے کہ حکم ایسے ہی ہو. ایسے ہی ہو کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جان بوجھ کر ٹکرائیں تو دیت ہے، اس صورت میں بھی دیت ہے. کیوں؟ احالتن علی رکوبہما، اس حکم کا ہم گویا کہ حوالے کرتے ہیں کہ بھئی گھوڑے پر تو اپنے اختیار سے چڑھے تھے نا، ابھی اگرچہ اب ان کا اختیار نہیں ہے. فَكَانَ سَبَبُ مِنْ فِعْلِهِمَا، تو یہ ٹکرانے کا سبب ان دونوں اشخاص کے فعل کی وجہ سے ہے. وَإِحْدَارُ الْحَالِقِ إِحَالَةً عَلَى فِعْلِ الدَّابَّتَيْنِ، لیکن اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ گھوڑے ٹکرائے، لوگ تو نہیں ٹکرائے ہیں، تو پھر جو بھی ہلاک ہو جائے گا اس کا خون رائگان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رائگان کو پھر ہم حوالے کرتے ہیں جانوروں کے فعل پر. وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَارِسًا وَالْآخَرُ رَاجِلًا، اگر ایک گھوڑے سوار ہو اور دوسرا پیدل ہو، ضَمِنَ رَاجِلُهُ، تو جو پیدل ہے وہ بھی ضامن ہوگا نصف دیت الفارس و نصف قیمت الفرس ہی، فارس کی بھی آدھی دیت دے گا اور اس کے گھوڑے کی بھی آدھی قیمت دے دے گا. والفارسو، اور جو گھوڑے سوار ہے وہ نصف دیت راجل، وہ پیدل کی آدھی دیت دے گا. ولو کانا صبیین، اگر یہ دونوں سوار یا دونوں ڈرائیور چھوٹے بچے تھے، ورکوب منہما، اور ان کو بڑوں نے گھوڑوں پر سوار نہیں کیا تھا، یہ خود چڑھے تھے. فنصف دیت کل علی عاقلۃ الآخر، پھر ایک ہر بچے کی آدھی دیت دوسرے کے فیملی والے پر ہوگی. لأن فعلہما، اس لیے کہ بچوں کا یہ فعل خطأ، یہ خطا ہے، مطلقہ، چاہے وہ قصد کے ساتھ چڑھے تھے یا قصد کے ساتھ نہیں چڑھے تھے. وَكَذَا لَوْ أَرْكَبَهُمَا وَلْيُهُمَا، اور اسی طریقے سے اگر دونوں بچوں کو ان کے ولی گھوڑوں پر سوار کریں یا کار میں سوار کریں تو بھی دیت عاقلہ پر ہوگی. لیکن وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ، اگر ایک اجنبی نے ان کو جو ہے کیا سوار کیا تھا، مثلا جیسے دبئی وغیرہ میں اونٹوں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دوسرے بٹھاتے ہیں، ضمن، تو اجنبی ضامن ہوگا دیت ہما، دونوں بچوں کے دیت کا مان ساتھ ساتھ. وَلَوْ كَانَا، اگر یہ دونوں سوار عبد تھے، بالغین اور بالغ بھی تھے، فحدر، تو ان کا خون رائگان جائے گا. لأن نصیب کل منہما حدر، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کا حصہ رائگان ہے. وما علی صاحب ہی خوب فآتن بموت ہی خوب لا یضمنہ المولا، باقی جو دوسرے کے گردن پر ہوگا وہ تو اس کے مرنے کی وجہ سے مولا اس عبد کا جو ہے کہ وہ ضامن نہیں آتا ہے. وما علی صاحب ہی فات بموت ہی، جو اس کے مرنے کی وجہ سے فاتل نہیں فات فوت ہو گیا تو اس کا جو ہے کیا ہے جناب یہ ضامن نہیں ہوگا. وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دو عبدین میں سے ایک مر گیا خاص فقط، تعلقت قیمتہ برکبت الحی، تو اس مرے ہوئے کی قیمت اس زندہ عبد کے ساتھ تعلق رکھے گی. فَإِنْ هَلَكَ، اگر یہ زندہ عبد بھی ہلاک ہو گیا قبل استیفاء القیمت، استیفاء کی ضمیر جائے گی قیمت کی طرف، ابھی ہم نے اس سے قیمت حاصل نہیں کی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ فاتت، تو وہ قیمت فوت ہو جائے گی. کیوں؟ لفوات محلہا، اس لیے وہ قیمت لینی تھی عبد سے یا عبد کے بدلے میں، وہ عبد ہی مر گیا، محل بھی فوت ہو گئی. وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ عَبْدًا، اگر یہ دو ٹکرانے والوں میں سے ایک حر تھا اور دوسرا عبد تھا، فماتا، دونوں مر گئے، تعلقت نصف دیت الحر، تو حر کی دیت کا آدھا حصہ تعلق رکھے گا برکبت العبد، عبد کے رقبہ کے ساتھ. وتعلقت نسبت و قیمت العبد بترکت الحر، اور عبد کی قیمت کا آدھا حصہ جو ہے تعلق رکھے گا حر کے ملکیت کے ساتھ. فیتکاسان، تو آپس میں کم و زیادہ کریں گے.
جس کا کچھ اضافی بچے گا وہ دوسرے پر رجوع کرے گا۔ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا خَاصَّةً، اگر ان دو میں سے آزاد اور عبد میں سے ایک مرے دوسرا بچ جائے، تعلقت جنایتہ، تو مرنے والے کی جنایت کا تعلق ہوگا بالآخر، اس دوسرے کے ساتھ، کما مر، جیسے کہ آج پچھلے درس میں یہ بات گزر گئی۔ وَلَوْ قَالَ رامی، اگر تیر پھینکنے والا کہتا ہے ہزارے بفتح الحاء، کہتے ہیں ہزارے میں ہا کو فتح دے کے پڑھیں، وکسر را، اور را کو کسرہ دے کے پڑھیں، مبنین علیہ، یہ کسرہ اعراب کا نہیں ہے بلکہ بنا کا ہے، مبنی پر کسر ہوگا۔ ھذا هو الاصل فی الکلمۃ، اس لفظ ہزار میں اصل اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ لیکن ینبغی ان یراد ہونا ما دل علی معناہا، لیکن بہتر ہے کہ یہاں ارادہ کیا جائے ہر وہ لفظ جو اس ہزارے کی معنی پہ دلالت کرے۔ ہزارے یعنی ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ فلا ضمانہ، تو کوئی ضمانت نہیں ہوگی اس رامی پر، مع سماع المجنی علیہ، جب مجنی علیہ نے آواز بھی سنی پھر بھی کہا میں نہیں ہٹتا ہوں، دیکھو تمہارا تیر مجھے کیا کرتا ہے۔ لما روی من حکم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے جس میں کہا گیا اس رامی کے حوالے سے، قال قد اعذر من حذر، میرے امام نے فرمایا کہ اپنا عذر پیش کر دیا جس نے لوگوں کو جو ہے کیا وہ خبردار کیا تھا۔ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ ہزارے، لیکن اگر یہ ہزارے نہیں کہتا، او قالها فی وقت، یا اس نے ہزارے کا لفظ کہا ایک ایسے وقت میں، لا يتمکن المرمی من الحذر، وہ بیچارہ جس کو تیر لگے وہ ابھی دوڑ نہیں سکتا ہے، اور لم یسمع، یا وہ بہرا تھا اس نے سنا نہیں، فدیت العاقلۃ رامی، تو پھر دیت دینی ہوگی اس شخص پر جس نے تیر پھینکا ہے لیکن اس کی فیملی پر۔ ولو وقع من علو، اگر کوئی شخص اونچائی سے گرتا ہے کسی غیر پر، قاصدن للوقوع علیہ، در حالی کہ اس نے قصد کیا تھا کہ میں اس کے اوپر گروں، ولم یقصد القتل، اس نے قتل کا قصد نہیں کیا تھا، فقتل، لیکن نیچے والا قتل ہو گیا، فہو شبیہ عمد، تو یہ اس قسم کا گرنا اور مرنا یہ عمد کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ یلزمہ، یہ اوپر والے شخص کے لیے لازمی ہے، دیا دے گا من مالہ، اپنے مال سے، اذا کان الوقوع لا یقتل غالبا، البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس قسم کا اوپر سے گرنا قتل کا سبب نہیں بنتا، وإلا، لیکن اگر قتل کا سبب بنتا ہے تو ارادے کے ساتھ گرا اور گرنا قتل کا سبب بھی ہے، فهو عامد، تو یہ عامد ہے، نتیجے میں پھر اس کا قصاص ہوگا۔ وَإِنْ وَقَعَ مُضْطَرًا، لیکن اگر اوپر والا شخص مجبوری میں گرا ہے، کیسے؟ وہ بھائی مجبوری تھی، اس کو کوئی اوپر مثلا جو کوئی سانپ دیکھا جس سے ڈر گیا، یا کوئی ایسی چیز دیکھی، او قصد الوقوع علی غیرہ، یا اس نے قصد تو کیا تھا کہ میں دوسرے کے اوپر گروں، ٹھیک ہے، لیکن یہ گرا کسی اور پر، اور لغیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہے نیچے گرنے کا، فعلی العاقلۃ دیت جنایت ہی، تو پھر اس کی جنایت کی دیت اس کے گھر والوں پر ہوگی، لأنہ خطأ محض، اس لیے کہ یہ اس کا گرنا خطأ محض ہے، حیث لم یقصد الفعل الخاصہ، اس لیے کہ اس نے قصد نہیں کیا تھا گرنے کا، یا گرنے کا قصد کیا تھا لیکن المتعلق بالمجنی علیہ، وہ مجنی علیہ کا قصد نہیں کیا تھا، وَإِنْ قَصَدَ غَيْرَهُ، اگر جو اس نے غیر مجنی علیہ کا قصد کیا تھا، اما، لیکن اگر اس بندے کو طوفان نے گرا دیا، اور ذلک، یا ذلک کہیں، یا اس کا پاؤں پھسل گیا، فوقع بغیر اختیاری، یہ بغیر اختیار کے گر گیا، فحدر جنایتہ، تو اس کی جو جنایت ہے وہ رائگان جائے گی، علی غیر ہی و نفس، دوسرے کو مارا ہے تو بھی دیت نہیں ہے، اور خود مرا ہے تو بھی ضائع ہے۔ وکیل، اور کہا گیا ہے، تو خذ دیت المجنی علیہ، اس مجنی علیہ کی دیت لی جائے گی، من بیت المال، بیت المال سے۔ وَلَوْ دَفَعَ الْوَاقِعُ مِنْ إِنسَانٍ غَيْرِهِ،
ٹھیک ہے، یا ولو دفع الواقع من انسان، ٹھیک ہے، غیرہ، اگر گرنے والے کو کسی اور نے دھکا دیا انسان نے تو ضامن ہو دافع، گرنے والا ضامن نہیں ہے، دھکے دینے والا ضامن ہے۔ وما یجنی ہے، اور اگر گرنے والے کی وجہ سے کوئی جنایت ہوئی ہے تو اس کا بھی ضامن جو ہے وہ دھکے دینے والا ہے، لیکن ہی اس لیے کہ یہ دافع سبباً فی الجنایت، دونوں جنایتوں کا سبب ہے۔ جو اوپر سے گرا ہے اس کو بھی اس نے نقصان پہنچایا، جس پر یہ گرا ہے اس کو بھی جو ہے کیا ہے، اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ وکیل، اور ایک قول کے مطابق دیت الاسفل، یہ جو نیچے والا تھا اس کی دیت علی الواقع اس پر ہے جو اس کے اوپر گرا ہے۔ وہ یرجع، اور گرنے والا رجوع کرے گا اس دیت کے ساتھ علی الدافع، پھینکنے والے پر۔ کیوں بھائی؟ لصحیحۃ عبداللہ ابن سنان، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی ہے عبداللہ ابن سنان نے ان صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، لیکن والاول اشہر، کہتے ہیں پہلا قول زیادہ مشہور ہے کہ دونوں کی دیت جو ہے کیا ہے جناب، وہ پھینکنے والے پر ہوگی، اسفل کی واقع پر دیت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں دیات کے مسائل پیش کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔